اے میری قوم کی شہزادیوں، تم بھی کان کھول کر سن لو، کالج کے ان آوارہ لڑکوں کے چکر میں نہ پڑنا جو تیرے واٹس ایپ پہ آئی لو یو لکھ کر کے بھیج دیتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو تم سے پیار کرتا ہے؟ اس دور میں پیار نے پاکیزگی کہا ہے۔ وہ تجھ سے پیار نہیں کرتا، اسے تو تیرے جسم سے پیار ہے، وہ تو تیرے جسم کا بھوکا ہے۔ یاد رکھنا، جس دن تیری ملاقات اس سے ہو گئی، جس دن تیرا استعمال کر لیا، جیسے چائے پینے والا چائے پی کر اب پیالی کو پھینک دیتا ہے، ویسے ہی لا کر تجھے 10-20 دن انڈیا میں گھمائے گا۔ یہ دلی ہے، یہ ممبئی ہے، یہ لال قلعہ ہے، یہ تاج محل ہے، یہ آگرہ ہے، لا کر مظفر پور ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ کوئی تیرا پرشان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام کی شہزادیوں، محبت کرنی ہے نا تو باپ سے پیار کرو، ماں سے محبت کرو، آمنہ کے لال سے پیار کرو، سیدہ خاتون جنت کی سنت سے پیار کرو۔ جب ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارو گی، جب گھر سے دلہن بن کر جاؤ گی نا، تو تیرے قدموں کی برکت سے سسرال کی جنت الفردوس کا گہوارہ آئے گا۔ مگر یاد رکھنا، اسلام کسی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی اجازت نہیں دیتا۔ آج ہماری قوم کے نوجوانوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے نگاہ کو پاکیزہ بناؤ۔ سماج میں آپ زبردستی عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اس لیے آپ نہ حسن پہ تکبر کریں، نہ علم پہ تکبر کریں، نہ خاندان پہ تکبر کریں۔ ہمارا تعلق جس مذہب سے ہے، کائنات کا آفاقی مذہب ہے، مذہب اسلام۔ اسلام نہ کل خطرے میں تھا اور اسلام نہ آج خطرے میں ہے، اور اسلام نہ کبھی خطرے میں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ اسلام خطرے میں نہیں، اسلام کل بھی خطرے میں نہیں تھا اور اسلام آج بھی خطرے میں نہیں ہے، بلکہ مسلمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خود خطرے میں ہے۔ ہم اس لیے خطرے میں ہیں، ہمارا عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے، ہماری زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے، ہماری سوچ میں اسلام نہیں ہے۔ ہم بھارت کے آدھار کارڈ میں مسلمان ہیں، ہم بھارت کے الیکشن آئی ڈی کارڈ میں مسلمان ہیں، مگر کاش اچھا تو تبھی ہوگا جب ہمارا کردار بھی اسلامی ہوگا، جب ہمارا کریکٹر بھی اسلامی ہوگا، ہماری بیٹیوں کی زندگی میں اسلام ہو، ان کی آنکھوں میں حیا ہو، نوجوانوں کی زندگی میں اسلام ہو۔ ورنہ صاحب چنگیز خان کا بھی نام مسلمان ہی تھا، لوگ اسے نام نہاد مسلمان ہی کہتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں گے، اسلام کائنات کا وہ مذہب ہے جس نے پیدائش سے لے کر موت تک ایک کامیاب زندگی کا فارمولہ دیا۔ صاحب ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف اور تنہا قرآن عظیم ایک طرف، ساری دنیا کے انسان ایک طرف اور تنہا آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت ایک طرف۔ جس قوم کے پاس یہ دونوں چیزیں ہو، نبی کا کردار بھی موجود ہو، قرآن جیسی کتاب بھی موجود ہو، پھر بھی ہماری زندگی میں انقلاب نہ آئے، زمانہ ہمیں یہ کہے مسلمان ترقی یافتہ قوم نہیں ہے۔ میں کہنا چاہوں گا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، آج ہم نے سرکار کی سنتوں کو اپنانا چھوڑ دیا۔ ایمانداری سے بتائیں، آج ہم جہاں پر کھڑے ہیں یہ ہمارے علماء ہم دنوں سے تبلیغ کر رہے ہیں، کون نہیں جانتا کہ اسلام میں جہیز مانگنا حرام ہے؟ سب جانتے ہیں مگر لوگ جہیز مانگ رہے ہیں۔ نوجوان جانتے ہیں اسلام میں شراب پینا حرام ہے، مگر شراب خانے ہم سے بھرے پڑے ہیں۔ ہم جان رہے ہیں جوا کھیلنا حرام ہے، مگر شیئر بازار سے لے کر سٹا بازار تک صاحب ہم جوئے کے بازار میں ہم صاحب تباہ آزمائی کر رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے سر پہ دوپٹہ رکھنا ضروری ہے، مگر مزاروں پہ چادریں پڑھی ہیں اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ کھسک رہا ہے؟ کیا ہماری قوم کے نوجوان نہیں جانتے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، مگر ماں کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، باپ کی بے عزتی کی جا رہی ہے؟ کیا اسلام نے یہ نہیں بتایا خود کھانے سے پہلے پڑوسیوں کے کھانے کا خیال کر لینا، خود پینے سے پہلے پڑوسیوں کے پینے کا خیال کر لینا، خود پہننے سے پہلے پڑوسیوں کے پہننے کا خیال کر لینا؟
पड़ोसियों के जुल्म पे सब्र करना। मगर कौन है जो खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखता हो? साहब हम सब जानते हैं मगर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये मुसलमानों को नहीं मालूम कि मर्द के लिए औरत बनना हराम है और औरत के लिए मर्द बनना हराम है? यानी मर्द औरतों का लिबास नहीं पहन सकता और औरत मर्दों वाला लिबास नहीं पहन सकती। हम जानते सब हैं मगर अमल कौन करेगा? मस्जिदें पुकार रही है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के तरफ, आओ कामयाबी के तरफ। ईमानदारी से बताएं कितने मुसलमान हैं जो फजर में अपनी मोहल्ले की मस्जिदों में सजदा अदा करते हैं? कितने मुसलमान हैं जिन्होंने कुरान को खोला और कुरान की तिलावत की है? कितने मुसलमान हैं जिन्होंने अपने भाइयों के हुकूक की अदायगी की है? आज हमारा समाज जहां पर खड़ा है, कसम खुदा की, डॉक्टर इकबाल का मुझे वो शेर याद आता है, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हमारे पास डिग्रियां बहुत है, हमारे पास किताबें बहुत है, हमारे पास कॉलेज बहुत है, आज साहब तकरीरें भी बहुत हो रही है, जलसे भी बहुत हो रहे हैं। अगर कमी है हमारी जिंदगी में तो अमल की कमी है, कमी है हमारी जिंदगी में इश्क वफा की कमी है। साहब हम मुसलमान हैं और खुदा से प्यार न करें, हम मुसलमान हैं नबी पे जान निसार न